أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني فهما اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا ارحم الراحمین۔ حمد و ثنا تمام تر کبریائی بڑیائی بزرگی برتری، تمام تر عطائی شہنشائی کبریائی، تمام تر تعریفات تسبیحات تمحیدات تحلیلات تکبیرات اللہ جل جلالہ رب العالمین احکم الحاکمین خالق کائنات مالک ارض و سما کی بابرکت اور پررحمت ذات کے لیے، اور درود و سلام آقا دو جہان امام الانبیاء امام المجاہدین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین رحمت للعالمین پیغمبر انقلاب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاکم اللہ۔ میرے محترم بھائیو، عزیز ساتھیو، قابل احترام بزرگوں، سب سے پہلے دعا ہے کہ میرا خالق میرا مالک ہماری آج کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما کر ہماری نجات، ہمارے والدین، اساتذہ کرام، محسنین، اللہ تعالیٰ تمام اہل و عیال، تمام انسانیت کی ہدایت کا، نجات کا ذریعہ بنائے، سبب بنائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر رو رو کر توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رونا، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا، اپنی پچھلی زندگی میں جو کچھ ہوا اس کو سوچ سوچ کر، کمیوں کوتاہیوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس مسلمان کا بڑا مرتبہ ہے، بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رونے والا، یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رونا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا جنت کا ٹکٹ ہے۔ یوں سمجھے جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے، التجائیں کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ یوں سمجھے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے، التجائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، یوں سمجھے یہ وہ خوش نصیب بندہ ہے، یہ وہ خوش نصیب ہستی ہے کہ جس کو دنیا کے اندر ہی اللہ سبحانہ و تعالی جنت کی خوشخبری عنایت فرماتے ہیں، اس کے پچھلے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرماتے ہیں، اور اس کی خطاؤں کو نیکیوں میں تبدیل فرما کے جنت کا داخلہ عنایت فرماتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے والے، اللہ تعالیٰ سے التجائیں کرنے والے، اللہ تعالیٰ موت کے وقت خاتمہ بالخیر عنایت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 17 فرشتوں کو آسمان سے نازل فرماتے ہیں کہ یہ میرے ڈر سے، مجھ سے ڈر ڈر کے رونے والا بندہ، مجھ سے دعائیں کرنے والا بندہ آج اس دنیا کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے۔ اے میرے فرشتوں، جاؤ اس کی جا کے مہمان نوازی کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ کے ڈر سے رونے والا، اللہ سے دعائیں کرنے والا، قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ اس
اس کے حساب و کتاب میں آسانی کر کے جنت کا داخلہ عنایت فرمائیں گے۔ اور یوں سمجھیں جو بندہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے، التجائیں کرتا ہے، اس کے اندر عاجزی ہے، انکساری ہے۔ دعا کرنا انسان کے، مسلمان کے عاجز ہونے کی نشانی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رونا متقی اور پرہیزگار بندے کی نشانی۔ اور جس بندے کے دل کے اندر خوف خدا آ جائے، اس بندے کے دل کے اندر نرمی آ جائے، اللہ تعالیٰ ایسے دلوں سے بڑی محبت اور بڑا پیار کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جو دعائیں نہیں کرتے، جو روتے نہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کے دل سخت ہیں اور ایسے لوگ متکبرین ہیں، اور جو متکبرین ہیں سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب اللہ ایسے متکبرین کو جہنم میں ذلیل کر کے داخل کریں گے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ آئیں ذرا توجہ فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ مومن آیت نمبر 60 میں بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو تمام کائنات کے انسانوں کو فرما رہے ہیں، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اے لوگو، اے مجھ پر ایمان رکھنے والو، تم جب بھی میں اللہ سے دعا کرو گے، کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی گھڑی ہو، کوئی بھی لمحہ ہو، کوئی بھی جگہ ہو، جب بھی مجھ کو پکارو گے، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور توجہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو دعا نہیں کرتے اور دعا کرنے میں غرور اور تکبر کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، اللہ کے سامنے روتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ مومن سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب اللہ ان کو جہنم میں ذلیل کر کے داخل کرے گا۔ اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ابن ماجہ میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدعاء هو العبادہ، اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمانوں دعا عبادت ہے۔ دعا کرنا جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، جس طرح ہم قرآن پڑھتے ہیں، جس طرح بیت اللہ کا حج اور عمرہ، یہ تمام جو اعمال ہیں عبادت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء هو العبادہ، اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے التجائیں کرنا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا، هو العبادہ، رسول اللہ نے فرمایا یہ بھی عبادت ہے۔ اور پھر حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں ثم قرأ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کو تلاوت فرمایا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ اے میرے بندو تم جب بھی میں اللہ سے دعا کرو گے، التجا کرو گے، میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیو، جو تقدیر میں لکھا گیا دنیا کی کوئی چیز اس میں رد و بدل کر سکتی نہیں، جو تقدیر میں لکھا گیا دنیا کی کوئی چیز اسے مٹا سکتی نہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی میں حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء، اللہ کے نبی نے فرمایا جو میری آپ کی تقدیر میں لکھ دیا گیا، جو نقصان لکھ دیا گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا دعا کرنا ایسا عمل ہے کہ جو تقدیر کے اندر لکھے میں بھی رد و بدل کر دیتا ہے، تقدیر میں لکھے کو تبدیل کر دیتا ہے۔ جو تقدیر کے اندر شر لکھ دیا گیا، جو مسلمان اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ سے التجا کرتا ہے، روتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے رونے کی وجہ سے، دعا کی وجہ سے جو تقدیر میں شر لکھا ہوا ہے میرے محترم اسے تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور بات یہیں پہ بس نہیں، یہ دعا کرنا عام سا عمل نہیں، یہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہے،
یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، اپنی آنکھوں سے آنسو بہا دیتا ہے، میرے محترم یہ اپنی مرضی سے نہیں، توفیق الہی سے ہے۔ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، من فتح لہ منکم باب الدعاء، اور مسلمانوں جسے دعا کی توفیق عنایت کر دی گئی، اللہ جسے دعا کی توفیق عنایت فرماتے ہیں، جس کے دل کے اندر دعا کی محبت پیدا فرماتے ہیں، جس کے دل میں یہ بات آ جائے میں اپنے اللہ سے دعائیں کر لوں، التجائیں کر لوں، اللہ کے نبی نے فرمایا فتحت لہ ابواب الرحمہ، یہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ اللہ جسے دعا کی توفیق دیتے ہیں اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور چاروں طرف سے رحمتیں اس شخص کو، اس مسلمان بندے اور بندی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ اور آئے محترم بھائیوں، یہیں پہ بس نہیں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حی کریم، اللہ تعالیٰ بڑے حیا کرنے والے، اللہ تعالیٰ بڑے حیا کرنے والے، اللہ تعالیٰ بڑے شرم و حیا والے۔ یا رسول اللہ کس طرح حیا؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یستحیی من عبادہ، اللہ اپنے بندے سے بڑی حیا کرتے ہیں، بڑی شرم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کس طرح؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رفع یدیہ الیہ، جب ایک مسلمان بندہ دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ میری دنیا بہتر بنا، میری آخرت بہتر بنا دے، یا اللہ مجھے فتنہ قبر، عذاب قبر، یا اللہ محشر کے فتنوں سے بچا لے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بندہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اذا رفع الیہ یدی، جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے بڑی شرم آتی ہے میں اپنے بندے کے خالی ہاتھ واپس لوٹا دوں۔ وہ جو مجھ سے مانگتا ہے اور جو میں بہتر اس کے لیے سمجھتا ہوں میں اسے عطا کرتا جاتا ہوں۔ اور یہیں پہ بس نہیں، قیامت کا دن ہوگا، صحیح بخاری کتاب الاذان حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے ایسے خوش نصیب، 7 قسم کے ایسے خوش نصیب مسلمان کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ان 7 میں سے آخری وہ بندہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کہ جو بندہ اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، آج تنہائی میں بیٹھا، مسجد میں آ گیا، اپنے گھر کے کونے میں بیٹھ گیا، اپنی پچھلی زندگی کو یاد کیا، او یار مجھ سے یہ بھی گناہ ہو گیا، یہ بھی نیکی رہ گئی، یہ بھی نیکی رہ گئی، مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا، یہ کوتاہی ہو گئی، اس طرح ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ففاضت عینا، وہ اپنے گناہوں کی طرف، اللہ کی رحمت کی طرف دیکھتا ہے، یہاں تک کہ آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے قیامت کا دن ہوگا، اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ترمذی میں ابن عباس بیان فرماتے ہیں 2 آنکھیں اللہ کو بڑی محبوب ہیں، 2 آنکھوں سے اللہ بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں۔ عینان لا تمسہم النار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 آنکھیں کبھی بھی جہنم کی آگ انہیں چھو نہیں سکتی، کبھی بھی یہ آنکھیں جہنم میں جا نہیں سکتی، کبھی بھی ان آنکھوں کو جہنم دکھائی نہیں جائے گی۔ اللہ اپنی رحمت سے جنت کا داخلہ عنایت فرمائیں گے۔ یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عین بکت من خشیت اللہ، اور مسلمانوں وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رونے والی، وہ بندہ جو تنہائی میں بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف فرما، یا اللہ مجھے درگزر فرما، یا اللہ مجھ پر رحم نازل فرما۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو مسلمان بندہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، جس کی آنکھوں سے پانی بہ پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان آنکھوں کے اوپر جہنم کو حرام کر دیا۔
ان آنکھوں کو کبھی جہنم کی آگ چھو سکتی نہیں، سیدھا جنت کا داخلہ، ڈائریکٹ جنت کا داخلہ کس طرح؟ آئے مسلمانوں توجہ فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا طوبی لمن ملک نفسہ، جنت کی خوشخبری، جنت کی خوشخبری اس شخص کے لیے، اس جان کے لیے، لمن ملک نفسہ، جو اپنے نفس کی فکر کرنے والا، اپنی جان کا خیال کرنے والا، اپنی اصلاح کرنے والا، جس طرح آئینے کے سامنے کھڑا ہو کے ڈیوٹی پہ، سکول پہ، کالج، یونیورسٹی میں جانے کے لیے اپنی ظاہری حالت کو دیکھتا ہے، اپنے جسم کی خد و خال کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو کے غور کرتا ہے اور کیا میرا چہرہ محمدی ہے، کیا میرا لباس محمدی ہے، کیا میرا کردار محمدی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رزق کمانے کے لیے جاتا ہے اپنے رزق کے بارے میں سوچتا ہے کہیں یہ حرام کا رزق تو نہیں، یہ رزق حرام تو نہیں کہ جس کے اوپر میری پکڑ ہو جائے۔ اگر رشتے ناطے کرتا ہے، اگر دوستیاں کرتا ہے، کائنات کے امام نے فرمایا طوبی لمن ملک نفسہ، اپنے نفس کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، واسعہ بیتہ، آپ نے فرمایا اپنے گھر میں قرار پکڑتا ہے، جب بھی باہر سے آیا اپنے گھر میں آ گیا، گھر والوں کی اصلاح کی۔ یہ نالائق محفلیں، خبیث محفلیں، برے دوست، بری محفلیں، بری مجلسیں، ان مجلسوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، اپنے گھر کے اندر پناہ رکھتا ہے۔ مسجد میں آیا، ڈیوٹی پہ گیا، اپنے گھر میں آیا، ضروری کام ہے بازار میں گیا، لیکن بغیر کسی وجہ کے فضول کاموں کے لیے وہ بازار کا رخ نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَبَكَى عَلَى خَطِيئَتِهِ، آج تنہائی میں بیٹھا، اپنے گناہوں کو یاد کیا، ہاتھ اٹھائے، رونا شروع کر دیا، روتا گیا، اسی آنکھ میں سے ایک مکھی کے سر کے برابر آنسو نکلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ توبہ، ایسے بندے کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، ایسے بندے کے لیے جنت کی خوشخبری۔ اور آئے مسلمانوں توجہ فرمائے، مستدرک حاکم میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے عظیم صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے اپنے شاگرد حضرت ابن ابی ملیکہ کو اپنے پاس بٹھایا اور پاس بٹھا کے کہتے ہیں کہ اے میرے ساتھی، فقال ابکوا فإن لم تجدوا بکاء فتباکوا، فرماتے ہیں اے میرے ساتھی اللہ سے دعائیں کیا کرو، اللہ کے سامنے رویا کرو، اگر رونا نہ آئے اپنی رونے والی شکل ہی بنا لیا کرو، فتباکوا، رونے والا چہرہ بنایا کرو، اپنے منہ کو ٹیڑھا میڑھا کر لیا کرو، اس طرح محسوس ہو کہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعائیں کر رہے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اگر تمہیں رو رو کے دعائیں کرنے کے بارے میں علم ہو جائے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، حتی ینقطع الصوت، تمہاری آوازیں بند ہو جائیں، صرف سسکیوں کی آواز آئے، تمہاری آوازیں بند ہو جائیں، اگر تمہیں پتہ چل جائے اللہ کے سامنے رونے کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ اور اگلی بات بڑی پیاری ذکر فرمائی، دعا کیجیے اللہ ہمیں نمازی بنائے۔ دنیا کی بڑی فکر ہے، معاملات کی بڑی فکر ہے، واللہ نماز کی فکر نہیں۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں نمازی بنائے، اللہ تعالیٰ دل میں نماز کی محبت پیدا فرمائے، نماز کی چاہت، نماز کی فکر، نماز کا شوق پیدا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اے میرے ساتھی، لو تعلمون العلم، اگر تجھے اس بات کا علم ہو جائے جماعت کے ساتھ فرضی نماز کو ادا کرنا، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں حتی ینکسر ظہرہ، اللہ کی قسم ہے اگر تمہیں نماز کے مرتبے اور مقام کا پتہ چل جائے، اتنی لمبی لمبی نمازیں ادا کرو تمہاری یہ ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے، تمہاری یہ ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے اگر تمہیں نماز کے مرتبے اور مقام کا پتہ چل جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، رو رو کے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بڑے بزرگوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ تقدیر میں لکھا دعا ختم کر دیتی ہے، آسانیاں نازل ہوتی ہیں۔ کس طرح؟ آئیں واقعہ توجہ فرمائیں۔ سورہ المجادلہ شروع ہو رہی ہے،
پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں تشریف فرما ہے. سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی کے پاس آئیں, آ کے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا عجیب معاملہ ہو گیا. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میرے خاوند نے مجھ سے یہ کہہ دیا انت کا ظہری امی, کہ تو میری ماں کی طرح مجھ پر حرام ہے. اور ابھی طلاق کے وہ مسائل, ابھی وہ زہار کے مسائل نازل نہیں ہوئے تھے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے ابھی وحی کا نزول نہیں فرمایا تھا. قبل اسلام اسی طرح چلتا تھا کہ جو مسلمان یا جو کوئی اپنی بیوی سے کہہ دیتا انت کا ظہری امی, کہ تو میری ماں کی طرح مجھ پر حرام ہے, وہ پکی مطلقہ ہو جایا کرتی. حضرت خولہ آئیں, عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ دیکھیں میرے خاوند کے ساتھ میں نے زندگی گزاری, اپنی جوانی ضائع کر دی, اب میں بڑھاپے میں آ گئی, اب میرے بیٹے جوان ہو گئے, اس حالت کے اندر مجھے میرے خاوند کی, میرے بچوں کی ضرورت ہے. یا رسول اللہ اگر آج مجھے ان کی ضرورت تھی, انت کا ظہری امی کہہ کے اس نے مجھے طلاق دے دی, فارغ کر دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا خولہ میں کچھ نہیں کر سکتا, کچھ نہیں کر سکتا, شریعت یہی کہتی ہے. کہتی یا رسول اللہ میری طرف تو دیکھیں, میں بوڑھی ہو چکی ہوں, یا تو میں جوان ہوتی دوسرا نکاح کر لیتی, اب مجھ میں نکاح کرنے کی بھی طاقت نہیں, کوئی مجھ سے نکاح نہیں کرے گا, میں بوڑھی ہو چکی ہوں. آپ نے فرمایا خولہ شریعت یہی کہتی ہے, میں محمد کچھ کر سکتا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. سیدہ خولہ تکرار کر رہی ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میرے محترم بھائیو سورہ المجادلہ کو پڑھ کے دیکھیں, 28واں پارہ شروع ہو رہا ہے. جب سیدہ خولہ نے دیکھا اللہ کے نبی خاموش ہے, اللہ تعالیٰ کی وحی کے منتظر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے در کے وحی کے محتاج ہیں, سیدہ خولہ فرماتی ہیں میں تھوڑا سا سائیڈ پہ چلی گئی اور میں نے اللہ سے دعائیں شروع کر دی, رونا شروع کر دیا. مجھے اس طرح محسوس ہوا اللہ کے نبی کے اوپر وحی کا نزول ہو رہا ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام کی طرف میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہو رہا ہے. فرماتی ہیں میں نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لیے, میں نے کہا یا اللہ میری طرف دیکھ, میں بوڑھی عورت, یا اللہ مجھے میرے خاوند کی, میرے بچوں کی ضرورت ہے, آج مجھے ان کی ضرورت تھی, اس نے غصے کی حالت میں مجھے طلاق دے دی, انت کا ظہری امی کہہ دیا. یا اللہ تو مجھ پہ رحم کرنا, میں مجبور, میں کنگلی, میں ماڑی, میں بوڑھی, یا اللہ مجھے تیری رحمت کی بڑی ضرورت ہے. اللہ اکبر کبیرہ دعائیں کرتی رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی سے فارغ ہوئے, پیارے پیغمبر نے مسکرا کے سیدہ خولہ کی طرف دیکھا. سیدہ خولہ نے اپنے چہرے سے آنسو صاف کیے, کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یقین ہے کہ میرے رب نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہوگا, مجھے یقین ہے کہ میرے رب نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہوگا. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا, آپ مسکرائے, آپ نے فرمایا سیدہ اور تیرا دعا کرنا, تیرا رونا اللہ کو اتنا محبوب آیا, خالق کائنات نے مجھ پہ وحی کا نزول فرمایا اور اپنی شریعت کو ہی تبدیل کر دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فتحریر رقبہ, اس کے خاوند سے کہو کہ ایک گردن آزاد کر دے, اپنی بیوی سے دوبارہ تعلقات قائم کر لے. اگر اس میں اتنی طاقت نہیں ہے فصیام شہرین متتابعین, 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھ لے, اپنی بیوی سے تعلق قائم کر لے. اگر اتنی بھی اس میں طاقت نہیں فاطعام 60 مسکینہ, 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. ان تینوں میں سے جو مرضی ایک عمل کر لے, دوبارہ زوجیت کی زندگی آپس میں گزار سکتے ہو. اللہ کے سامنے رونا, اللہ سے دعائیں کرنا, اللہ سے التجائیں کرنا. اور واللہ کبھی تنہائی میں مسلمان سوچیں اللہ سے مانگنا بھی نہیں آتا. بڑے بڑے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی مانگیں کیا مانگیں, اپنے لیے دعا کریں گے یا اللہ صحت دے, یا اللہ نوکری دے, یا اللہ بینک بیلنس آ جائے, اپنا مکان آ جائے, گاڑی آ جائے. بس اولاد کے لیے دعا مانگیں گے کہ یا اللہ میری اولاد اچھی جگہ ملازمت پہ آ جائے, اس سے میرا فرما بردار کر دے. بس یہ دعا نہیں محترم بھائیو, اپنے لیے
اپنی جان کی پناہ کے لیے شیطان کے شر سے، اللہ اکبر کبیرہ، اپنی بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، اور اگر بزرگ بیٹھے ہیں اپنے دوترے پوتروں کے لیے، اور جن بیٹیوں کی جہاں پہ شادی کیا وہاں پر آبادی خوشحالی کے لیے، اپنے آنڈی گوانڈی ہمسایوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، میرے محترم بھائیوں جن کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں ان کے لیے، پوری انسانیت کے لیے دعائیں کی جائیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی طریقہ ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے کی توفیق عطا فرمائے، التجائیں دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہماری کمیوں کوتاہیاں معاف فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ میرے محترم بھائیو عزیز ساتھیو، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے دعا کے بارے میں سنا، اور اس بات کے بارے میں سنا کہ جب بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے رو کر گڑ گڑا کر اپنی خطاؤں کی معافی طلب کرتے ہوئے، اللہ کی رحمت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ، وہ مومنین، وہ مومنات بڑے پسند ہیں، بڑے محبوب ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں۔ سجدے میں پڑھ کے دعا کیجئے، عصر کے وقت کھڑے ہو کے، کبھی کبھی تہجد کے وقت، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہفتے میں ایک دن ہونا چاہیے کہ بندہ اپنے موبائل کا الارم لگائے صبح 3 بجے کا، اور اچھے طریقے سے وضو کرے، نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کے، ہفتے میں ایک دن وہ تہجد کے وقت جس طرح کسی جگہ پر جانا ہو تو بندہ تیاری کرتا ہے، بالکل اسی طرح تیاری کے ساتھ مصلی پہ بیٹھ کے اللہ سے دعا کرے، اللہ سے رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، اللہ تعالیٰ سے اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کوئی گناہ کیا نہیں، آپ کی کوئی خطا نہیں، یہ جنت کا داخلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے عنایت فرمایا جائے گا۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب اللہ سے دعا کرتے بڑا رویا کرتے۔ آج مسلمانوں کی دعا ہے 5 منٹ کی، 10 منٹ کی، بس آپ یہ کتابیں حدیث کی پڑھی ہوئی ہیں، ان کو پڑھ کے دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی دعائیں ہیں 1.5 گھنٹے کی، 2 گھنٹے کی، 3 گھنٹے کی، 15-20 منٹ کی آپ کو کوئی دعا نہیں ملے گی میرے محترم بھائیوں۔ خطبہ حجۃ الوداع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر اور ظہر کو جمع کیا، اور پھر اللہ کے نبی دعا کے لیے شروع ہو گئے، اتنی لمبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ تو آئیں ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور دعا واحد وہ ذریعہ ہے جو مسلمانوں سے پریشانیوں مصیبتوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماروں کے لیے دعا کا ساتھیوں نے کہا ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، درگزر فرمائے۔ جتنے بھی بیمار ہیں، مریض ہیں، ہمارے دوست احباب جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ تمام کی بیماریوں کو شفا میں تبدیل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام کو مرض کی حالت میں، بیماری کی حالت میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صبر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر تمام کے لیے درجات کی بلندی کا سبب اور ذریعہ بنائے۔ ان بیماریوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے درجات بلند فرمائے، مسلمانوں پر آسانیاں نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی جسمانی روحانی وباؤں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين.